اب جو چیز 60 روپے سے 100 روپے کی ہو گئی وہ 100 روپے سے بڑھ کے 106 روپے کی ہو رہی ہے نا، کم تو نہیں ہو رہی۔ اور کیونکہ پچھلے 5-6 سالوں میں لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے، لوگوں کی آمدن نہیں بڑھ پائی ہے، لہٰذا آج پاکستانیوں کو پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اپنی اخراجات پورے کرنا۔ اگر لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے بھی کسی کی تنخواہ ہوتی ہے تو اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، کرائے کے بعد، بچوں کی اسکول فیس کے بعد۔ اگر آپ ایک موٹر سائیکل بھی آپ کے پاس ہے تو روز صبح آپ کو 1 لیٹر پیٹرول چاہیے ہوتا ہے، اس پیٹرول کے اوپر آپ کو 80 روپے جو ہے وہ آپ کو لیوی لگ رہی ہے، 80 روپے آپ کو حکومت کو روز صبح ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ ایک موٹر سائیکل چلانے والا روز صبح 80 روپے تو پہلے ٹیکس دیتا ہے حکومت کو، تو یہ 2400 روپے مہینے کے یہ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ دودھ خریدے گا تو پھر آپ نے 18% ٹیکس دینا ہے، 50,000 روپے کے اوپر تنخواہ ہے تو پھر آپ نے ٹیکس دینا ہے، مطلب ٹیکس تو نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 40% ایسا ہے۔ ہی ہے۔ اور ایک طرف آپ حکومت کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ قربانی دیں، آپ قربانی دیں، آپ کمر کس لیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ 43 ارب روپیہ حکومت نے اپنے MNA حضرات کو دے دیے، 25-25 کروڑ روپے فی کس کہ جا کے اپنے پروجیکٹس میں خرچ کرو۔ 2 دن پہلے ہم نے سنا کہ ہماری بہن نے 1100 کروڑ روپے کا، 11 ارب روپے کا کوئی ایک جہاز خرید لیا ہے اپنے آسانی کے لیے کہ وہ اب لاہور، اسلام آباد وغیرہ میں کہیں جائیں تو وہ گلف، ان کے پاس پنجاب حکومت کے پاس ایک جہاز تھا، ایک اور جہاز خرید لیا 19 سیٹر کا، جس میں پلنگ شلنگ بھی شاید ہوتا ہے یا لمبا سا صوفہ ہوتا ہے جس پہ آپ لیٹ سکتے ہیں۔ یہ 14 مطلب سیٹر۔ سیریسلی، مطلب ایک طرف آپ قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ قربانی دیں، قوم پس رہی ہے، غربت آ گئی ہے، رمضان کی وجہ سے ہر سال ہی مہنگائی ہوتی ہے، اس حکومت کی بات نہیں ہے، رمضان میں مہنگائی ہو جاتی ہے، پیٹرول مہنگے سے مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی سے مہنگی ہو گئی، بجلی کے اندر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ مڈل کلاس لوگوں کے آپ جو ان کو آپ نیٹ ریلیف پہ، نیٹ میٹرنگ پہ ریلیف دے رہے تھے وہ واپس لے لیں، ہر جگہ سے آپ پیسے کہیں نہ کہیں سے بڑھا رہے ہیں۔ آپ نے سارے پورے پاکستان کے میٹروں کے اوپر 200 روپے سے لے کے 600 روپے تک میٹر کی منتھلی چارجز بڑھا مفتہ صاحب، دیے۔ بالکل آپ نے ایک طرف جو آپ بات یہ کی کر کہ یہ جو حکومتی اخراجات ہیں یہ کیسے کم ہو سکتے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ بھی کم ہو سکتی ہیں کیا؟ لیویز اس کے اوپر کم کی جا سکتی ہے؟ چونکہ آپ نے ایئر پنجاب کے حوالے سے بات کی ہے، میں تھوڑی دیر میں سنواؤں گی جو عظمہ صاحبہ نے جواب دیا ہے، ورنہ ظاہر ہے ان کا موقف بھی آنا ضروری ہے، اس لیے وہ سنواؤں گی، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ کیا اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے؟ آپ خود وزیر خزانہ رہے ہیں اور یہ سارے مشکل فیصلے تو آپ بھی کرتے رہے ہیں، تو پھر کیسے ان کو آپ کہیں گے کہ آپ کم کریں؟ دیکھیں، یہ جو پیٹرول ہے، لیوی جو ہے، دیکھیں جب میں وزیر خزانہ تھا تو اس وقت حکومت اپنی جیب سے 40 روپے پیٹرول پہ اور 70 روپے ڈیزل پہ دے رہی تھی، یعنی کہ حکومت ٹیکس نہیں لے رہی تھی، حکومت 40 روپے اپنی جیب سے دے رہی تھی۔ آج حکومت 80 روپے سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے، اور یہ ٹیکس تو یہ ٹیکس ہر کچھ عرصے بعد، ہر 2-4 مہینے بعد یہ 5 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ کچھ عرصے بلوچستان میں ایک ہائی وے بنانا ہے اس لیے 7 روپے ٹیکس بڑھا دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے، کچھ عرصے پہلے پیٹرول سستا ہوا، انہوں نے 7 روپے بڑھا دیے۔ آج تک اس ہائی وے کی پہلی اینٹ بھی نہیں رکھی گئی، لیکن آپ 6 مہینے سے 7 روپے فی لیٹر پورے پاکستان سے ہر آدمی دے رہا ہے۔ سو یہ باتیں کرتے ہیں۔ اب اگر انہوں کی IMF کی کنڈیشنز ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ IMF کی کنڈیشنز توڑ دیں، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اخراجات کم کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ٹیکس کم کرنا ہے تو پہلے اخراجات کم کریں، قرض لے کے نہ کریں۔ آپ قرض لے کے آپ ٹیکس کم نہ کریں، آپ اخراجات کم کریں۔ جس ملک میں کتنے 4000 اخراجات کم ارب ہو روپے سکتے کی، ہیں؟ کتنے اخراجات آپ کے نزدیک کم ہو سکتے ہیں جس کا ریلیف عوام کو ملے؟ 4000 ارب روپیہ 3-4 صوبے اور ایک وفاق مل کر خرچ کرتا ہے PSDP پہ، سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام یا اینول ڈیولپمنٹ پلانز۔ اس کے اندر میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں کہ بلوچستان میں 3000 اسکولیں بنائی تھی، اس میں 2700 اسکولیں خالی پڑی ہوئی تھی، گوسٹ اسکولز۔ مطلب اس کے اندر جو کرپشن ہے، جو اس میں زیادتیاں ہیں، اس کا حساب نہیں ہے۔ آپ کی وفاق کی پلاننگ منسٹری جو ہے وہ گلیوں کے اندر، نالوں کے اندر، یوسیوں کے اندر جا کے نالے لگاتی ہے۔ اب یہ کام تو نہیں ہے نا وفاق کا۔ آپ چلے بڑے بڑے بریجز بنا دیں، آپ بڑے بڑے ڈیمز بنا دیں، وہ سمجھ میں آتا ہے مجھے کہ واٹر ریزروائرز بناؤ، انٹر سٹی کو ہائی وے بنا لو بڑا، لیکن آپ نہیں، چھوٹے اب چھوٹے کام کر رہے ہیں، اس کے مفتہ منصوبے بھائی، اب ڈبل آپ کہہ ڈبل رہے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ جہاز بھی نہ حکومت خریدے، پنجاب کی حکومت ہے، اتنے پیسے ہیں، وہ کیوں نہیں خرید سکتے جہاز؟ میں آپ کے اوپر آتی ہوں، آپ سے بات کرتی ہوں، لیکن پہلے آپ عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کی جسٹیفیکیشن دی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ ذرا سنیے گا۔
جو ہمارا ایئر پنجاب ہے اس میں ہم مختلف جہاز خرید رہے ہیں اور کچھ ہم لیز پہ لیں گے اور یہ ایک فلیٹ بنانا ہے ہم کو اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب ان کو مطلب ایک آدھی ادھوری بات کو لے کر ان کو بات کرنے کا بہت شوق ہے. اب بہت سارے ٹیکس کی چوریوں کے حوالے سے بہت سارے ویسے معاملات ہوتے ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے تو وہ سیاسی انتقام ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ایئر پنجاب کے حوالے سے ہمیں مختلف جہاز جو ہیں وہ کرنے ہیں, بیکاز اس سال ایئر پنجاب نے اپنی جو سروسز ہیں وہ شروع کرنی ہے. سو اس حوالے سے جہاز تو ہمیں یا خریدنے پڑیں گے یا لیز پہ لینے پڑیں گے. تو آپ کو کیا حرج لگ رہا ہے اس میں, کیا حرج ہے کہ اگر مفتاح صاحب اگر کوئی ایئر لائن خرید لی جاتی ہے پنجاب کی جانب سے تو کیا پرابلم ہے؟ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. ایئر پنجاب اگر یہ بنا رہا ہے تو کہیں رجسٹر کرائی ہوگی نا, سول ایویشن سے لائسنس لیا ہوگا, سول ایویشن کو ان کو کہا ہوگا کہ ہم ایئر لائن بنا رہے ہیں, اس کی کہیں آفس ہوگی, اس کا کوئی چیف ایگزیکٹو ہوگا, اس کے کچھ مطلب ہوں گے نا, وہ تو ہمیں بتا دینا کہ اس ایئر لائن کا یہ سی اے ایسے یہ لائسنس ہے. اس ایئر لائن کا مطلب دنیا میں کوئی کارپوریٹ جیٹ 19 سیٹر لے کر ایئر لائن کھولتا ہے, مجھے کوئی ایئر لائن پی آئی اے ہے, ایئر بلو ہے, فلائی جنا ہے, سرین ہے, ادھر پتہ نہیں کتنی ایئر لائن, کسی نے آج تک کارپوریٹ جیٹ اڑایا ہے. مطلب یہ تو عجیب بات کر دی. اور جہاں تک دوسری بات انہوں نے کہی کہ ٹیکس کی چوری کا, اگر مفتاح اسماعیل آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹیکس میں ویوانی کر رہا ہے تو ایف بی آر تو آپ کا نوٹس دے نا. ایک اور بھی کام کرتے ہیں, آپ مفتاح اسماعیل کو بولے کہ اپنی زندگی جسٹیفائی کر دے اپنے ٹیکس ریٹرن سے, اور ان کے لیڈران بھی, ان کی لیڈر بھی کر دے ٹیکس اپنی جسٹیفائی اپنے ٹیکس ریٹرن سے کہ بھائی ان کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں. مفتاح اسماعیل سے بھی پوچھ لو. بالکل اسما اپنے اگر آپ اسما شیرازی صاحبہ کرنا چاہتی ہیں تو اسما شیرازی صاحبہ ہم سے کر لیں, بلا لیں دونوں کو اور پوچھ لیجئے. مگر دیکھیں نا, اگر وہ ایئر لائن بنا رہے ہیں تو اس میں ایک جہاز اگر وہ خرید رہے ہیں تو یہ تو مفتاح صاحب گورننس تو اسی طرح سے ہوتی ہے نا, پھر اس میں یہ تو ایک مسئلہ ہے. اچھا یہ ادھر سے اچھا میں ادھر سے بھی اتنی سی بات, میں آتی ہوں آپ کے پاس. آپ ٹیکسی چلا رہے ہوتے ہیں نا, اگر آپ نے ٹیکسی چلانی تو رولز رائس نہیں خریدتے آپ, ٹھیک ہے. آپ نے بسیں چلانی ہوتی ہیں تو آپ لینڈ کروزر نہیں خریدتے, آپ بس خریدتے ہیں نا. یہ تو عجیب سی بات کر رہی ہے نا. آپ نے کوئی ایئر لائن بنا رہے ہیں تو, اور کسی صوبے کی مجھے دنیا میں بتا دیجیے ایئر لائن, لیکن چلو ایئر لائن بنا رہے ہیں تو کوئی چیف ایگزیکٹو رکھا ہے ایئر لائن کا, کوئی ایئر لائن کی آفس کھولی ہے. اچھا میں خرم صاحب یہ جو بات مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں, ٹھیک, جو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ 1100 ارب یعنی کہ 11 ارب روپے کی ایک یہ جہاز ہے, جبکہ 10 ارب روپے کی, if I'm wrong پلیز مجھے کریکٹ کیجئے گا, ہمیں پتہ کیا ہوتا ہے 1.1 ارب کی یہ ہے. اچھا, فرسٹ آف آل I like this gentleman, یہ پڑھا لکھا آدمی, چلے اچھی بات ہے. If his industry can grow, I would expect کہ یہاں پہ مفتاح اسماعیل یہ بولتا کہ تم سمال میڈیم انڈسٹری کی طرف جاؤ, تم کاٹیج انڈسٹری کی طرف جاؤ, جیسے میری ٹافی گولی بک رہی ہے تم بھی بناؤ بیچو, تم ایک بزنس مین ہو کراچی کے, کو ایسے مشورے دو. ہی ایگزیکٹلی نوز کہ ایئر لائن میں کتنا پروفٹ ہے, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں سر سنیں پروفٹ کی بات کر رہے ہیں. ہی ایگزیکٹلی نوز انڈینز کے اندر کتنی ایئر لائنز ہیں, ہم پھر رہے ہیں 25 کروڑ کا ملک, ابھی تک سوائے ہماری آبجیکشنز یہ کہ تم جہاز کیوں لے رہے ہو, تم یہ کیوں کر رہے ہو, پوائنٹ سکورنگ, اور دکھ مجھے اس پہ نہیں ہوتا. He was part of them. He was heart of them. مگر پنجاب ایک صوبہ پہلے, اچھا اگر خیبر پختونخوا لے گا تو جہاز سی ایم کے لیے تو, ہاں تو پھر اس کے اوپر تو اعتراض کرتی ہے پی ایم نہیں کرتی. Why not? کوئی کرے, آسما بہن, کوئی بھی پروگریسو چیز اور اس میں 2 نمبری نہ ہو, کرپشن نہ ہو رہی ہو. آپ کو پتا ہے کہ یہ ایئر لائن کے لیے لیا جا رہا ہے, پہلے تو یہ بتائیں یہ جہاز ایئر لائن کے لیے لیا جا رہا ہے. میں بتاؤں, میں پھر کہہ رہا ہوں کرپشن نہ ہو. ہاں کل ثابت ہو جائے کہ مریم نواز نے ذات کے لیے لیا, بولو. ہاں یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ایئر لائن ان کو ہر چیز کا خواب آ جاتا ہے. کل تک یہ رجسٹر ہوئی ہے یہ نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ایئر لائن کی ذات کسی کی نہیں ہوتی. ہمیں پڑھی لکھی بات کرنی چاہیے. ہم نے ایک شغل بنا لیا, ہم سمجھتے ہیں کہ سارے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں آتی. اچھا, انڈیا کے اندر ایئر لائنز کتنی ہیں؟ کوئٹہ کی ایئر لائن ہونی چاہیے, کے پی کی ایئر لائن ہونی چاہیے. آپ کا 25 کروڑ آدمی ہیں جن کو کچھ ایئر لائنز نے یرغمال کیا ہوا ہے. 90,000 ٹکٹ ہے اس وقت فرام اسلام آباد. چلے میں نے تو اصل میں اس پہ ایک سوال پوچھنا تھا, میں نے پورا پروگرام تو نہیں کرنا. آخری چیز, فرام کوئٹہ ٹو اسلام آباد 90,000 روپیز یو آر پیئنگ ٹکٹ, کیونکہ آپ کچھ ایئر لائنز کے ہاتھوں میں یرغمال ہیں.
میں مفتہ بھائی آپ اس کا جواب دے دیجئے پھر میں اپنے دوسرے ٹاپک پہ آتی ہوں. جی میری بہن اگر یہ ایئر لائن کھول رہے ہیں تو کوئی ایئر لائن کا چیف ایگزیکٹو رکھا ہوتا ہے نا, کوئی سول ایویشن سے آپ کو اجازت لے کے ایئر لائن کھول سکتے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کوئی آپ نے کوئی ٹافی کی دکان تو نہیں کھولی ہے کہ اپنی مرضی سے کھول لو, اس کی بھی اجازت لینی پڑتی ہے. تو کسی نے سول ایویشن سے اجازت لی ہے کہ ایئر لائن ہے, یہ ایس سی سی بی میں ایئر پنجاب رجسٹرڈ ہوئی ہے, اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, اس کے کوئی شیئر ہولڈنگ ہے, مطلب یہ تو عجیب سی, تو آپ کے اوپر پریشر آیا. اچھا ہے, آپ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کلیم کر رہا ہوں. اچھا اچھا یہ ٹافی کی فیکٹری چلیں یہ تو یہ اس کے اوپر تو اب اختیار ولی صاحب جواب تو آگے ویسے ہے نہیں, آپ ایک جملہ کہیں پھر میں پولیٹیکل اس پہ آتی ہوں. جی بہت شکریہ آسمہ بہن. مفتہ صاحب جو ہے نا ہمارے پرانے ساتھی ہیں سابق, یہ شاید انفارمیشن پوری نہیں لے کر آئے ہیں. میرے خیال میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کر کے آئیں تو ان کو پتہ لگ جائے گا. پنجاب ایئر پنجاب کی بات تو اس وقت شروع ہوئی تھی جب پی آئی اے کی بولی لگ رہی تھی, تو اس وقت سے شروع ہوئی تھی. لیگل ڈاکومنٹیشن کیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا, لیگل سٹیٹس کیا ہے, ہم بات کریں شاہ خرچیوں کی, ہم بات کریں کیا پنجاب حکومت یہ افورڈ کر سکتی ہے جبکہ ایک جہاز آلریڈی ہے. کمپیریٹیولی اس وقت تمام صوبوں میں جو سب سے ارننگ صوبہ ہے وہ پنجاب ہے, اور آنے والا جو بجٹ ہے وہ سب سے بہترین بجٹ جو پیش کرے گا وہ پنجاب ہی پیش کرے گا, اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مفتہ صاحب میرے بھائی ہیں, ہم ایک ساتھ ایک پارٹی میں رہیں. جتنا میں ان کو سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں, میں سیم ریگارڈ رکھتا ہوں ان کے لیے جو پہلے تھے کبھی. لیکن اس ملک میں آج آپ 2023 کی مہنگائی کی تو بات کرتے ہیں, اس سے پہلے آپ کو بھی موقع ملا تھا, آپ نے کیا کیا تھا اس وقت, کتنا کنٹریبیوٹ کیا تھا. تو اس وقت اگر آپ نے کچھ نہیں کیا, ڈیفالٹ سے تو بچایا تھا. میں تو خیر تو وہی کہتا ہوں جو آپ نے ہماری آپ کی حکومت تھی تو کہتی تھی کہ ڈیفالٹ میں بچایا. جب ہماری حکومت میں آپ نے ڈیفالٹ سے بچایا, اس وقت سٹیئرنگ ویل پر آپ کو بٹھایا, اس کا بھی ذکر کر دینا. آپ 2023 سے تو پیچھے جاتے نہیں ہیں. یہ وہی بات ہوگی یا کنابود یا کنستاین اور ولد والین تک جانا جو ہے وہ ممکن نہیں. اچھا چلے, اب چونکہ آپ دونوں کی توپوں کا رخ مفتہ اسماعیل کی طرف ہے, توپ نہیں ہے, میری توپ کا ہے. اچھا آپ کی توپ ہے اور ان کی بندوق, ان کا نہیں ہوگا, ان کی بندوق ہے. اور نعیم نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. تو جی مفتہ صاحب آپ رسپونڈ کیجئے پھر ہم دوسرے ٹاپک پہ آئیں. میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاز ایئر لائن کے لیے نہیں لیا گیا ہے, یہ ان کے چیف منسٹر کے پرسنل ذاتی لیا گیا اور ذاتی یوز ہو رہا ہے. اب میرے بھائی دونوں اگر جو بھی کہیں مریم کی باتوں کو جسٹیفائی کرنا, دل میں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جہاز جو ہے یہ ایئر لائنر میں نہیں ہوتے ہیں, یہ 19 سیٹر جہاز ہے. کوئی ایئر لائنر دنیا کے اندر مجھے بتایا نا کہ جو یہ جہاز اڑاتی ہو ایئر لائن کے لیے, یہ تو کل ان کو پریشر آیا 2-3 دن سے, اور یہ مطلب جن اکاؤنٹس نے لکھا ہے اسٹریٹ کام وغیرہ, تو ان کو یہ جن لوگوں نے پریشر ڈالا اب انہوں نے یہ جھوٹ بول دیا. یہ تو ایک دم گھڑی ہوئی بات ہے, اس میں کیا بحث کر رہے ہیں, اس میں بحث کرنے کی کیا بات ہے. آپ تو یہ بولے ہاں مریم یہ سکتی ہے, جسٹیفائی کر لیں آپ. یہ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایئر لائن کے لیے, تو یہ بات تو ایک دم غلط ہے. اس میں کیا میرا بھائی سن لو, to make the record straight, آپ چیک کر لیجئے, لفتانزا کو لے لیں, قطر ایئر ویز کو لے لیں, اگر ان کے پاس اس سے کم سیٹر کے جہاز نہ ہوئے تو پھر جو آپ کہتے ہیں وہ درست ہے, ادروائز جو میں کہہ رہا ہوں پھر وہ درست ہے. اچھا چلے اب یہ اچھا میں سوال پوچھ لوں ایک کہ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے, بسوں پہ دھکے کھاتے ہیں. میرے خیال میں تو بڑے سارے سوال آ رہے ہیں. سیٹ کی ایئر لائن چلے, خرم صاحب ان کا سوال پوچھ لیں. کچھ وہ ایسے لوگ جن کی مناپلی بنی ہوئی ہے پرائیویٹ ایئر لائنز میں, ان کو پرابلم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ خرم صاحب وہ اکاؤنٹس بھی بول رہے ہیں اور ترجمان بھی بولے جا رہے ہیں, اور سیٹ بھی بول رہے ہیں. مفتہ صاحب سیٹ گروپ ہے نہیں, وہ آئی ایم ایف کے پاس تو نہیں ہے نا, ہماری اکانومی تو ڈیپینڈنٹ ہے. جی آپ کوئی سوال پوچھ رہے ہیں مفتہ صاحب کے پاس, ہم پھنسے ہی رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جہاز کیا ایئر لائن کے لیے لیا سیٹ گروپ سپورٹ کرتا ہے, یہ ایئر لائن کے لیے لیا گیا. وہ خرم صاحب نے کہا, آپ بھی جواب دے دیں, ظاہر ہے گورنمنٹ تو آپ ہیں کہ ڈیفینیٹلی یہ ایئر لائن کے لیے لیا. اگر یہ میری بات سنیں, ان کو تو پوچھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے بیکاز وہاں کی جو پروونشل گورنمنٹ کی جو سپوکس لیڈی ہے عظمہ بخاری نے کہہ دیا تو بات ہی ختم ہو گئی. نہیں اب ظاہرہ کہ بہت ساری باتیں جس کے اوپر پھر اعتراضات ہوتے ہیں, سوالات ہوتے ہیں, وہ تو نہیں پروفیٹیبل کام ہے یار. اتنا بتا دے, اتنے پیسے کماتے ہیں اور وہ سارے لوگ جن کا یہ کاروبار ہے, سب کو اب نہیں میں صاحب